یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ کسی بھی قسم کی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ ایران و امریکہ مذاکرات اور امریکہ کی جانب سے ایران کو جنگ کی دی جانے والی دھمکیوں پر اہم اور فیصلہ کن نکات۔ بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوش آمدید۔ تبریز اور آذربائیجان کے لوگوں، خصوصاً جوانوں اور بالخصوص شہداء کے گھرانوں کو خوش آمدید عرض ہے۔ ان استوار محکم قدموں کے ساتھ آذربائیجان سے اس امام بارگاہ میں تشریف لانے والے جوانوں کا اجتماع شہر تبریز اور آذربائیجان میں انقلاب کے دور کی گزشتہ تمام نسلوں اور موجودہ نسلوں کے درمیان ایک نسلی اتصال کی بشارت دینے والا ہے، اور یہ آپ کے شہر اور آپ کے صوبے کے اعلیٰ ترین امتیازات میں سے ایک ہے۔ میں نے جب بھی انقلاب کے زمانے میں تبریز یا آذربائیجان کے دوسرے شہروں کا سفر کیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کے جذبات میں اور ان کی فکر و نظر میں ایک امتیازی حیثیت، ایک امتیازی عنصر، ایک ترجیح پائی جاتی ہے جسے انسان دوسری جگہوں پر کمتر مشاہدہ کرتا ہے۔ 18 فروری سن 1978 کا یہ واقعہ ایک تاریخی علامت ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ زمان شناسی، بروقت اقدام، فداکاری اس واقعے کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو اس شہر کے مرحوم امام جمعہ مرحوم آقائے آل ہاشم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ جنہوں نے ہم سے ایک ملاقات میں ان خصوصیات کو درست طور پر تشریح کیا اور بیان کیا، اور میں نے بھی اپنی آنکھوں سے انہیں مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے۔ میں اپنی بنیادی نصیحت یہیں ابتدائی میں عرض کر دوں کہ زمان شناسی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، بروقت میدان میں حاضری کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے۔ آذربائیجان زندہ ہے، باحیات ہے، ایک زندہ اور بانشاد قوم ہرگز سیاست بازی اور دشمنوں کے مختلف ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوتی۔ الحمدللہ آپ نے وقت شناسی کو، موقع شناسی کو محفوظ رکھا ہے۔ اس سال 11 فروری پر وہ رپورٹیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں ان میں یہ درج تھا کہ تمام شہروں میں عوامی شرکت میں بھرپور اضافہ تھا، لیکن تبریز میں دوگنا تھا۔ میرے عزیزو، اس سال ہماری ملاقات اور آج کی یہ ملاقات ایک استثنائی ملاقات ہے۔ یہ دوسرے سالوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ سال ایک عجیب سال تھا۔ یہ سال ایسا سال تھا کہ ملت ایران نے چند مراحل میں، چند مواقعوں پر اپنی عظمت، اپنے ارادے، اپنے عزم راسخ اور اپنی توانائیوں کو دکھایا ہے، نمایاں کر دیا ہے۔ 12 روزہ جنگ سے لے کر انہی حالیہ دنوں تک۔ آج البتہ ہم ماہ رمضان کی دہلیز پر ہیں۔ یہ بھی مبارک دنوں میں سے ہے۔ اس سال ہمارے ملک کے لوگوں نے
اور ان میں سے آپ عزیز باعزم باغیرت لوگوں نے آذربائیجان میں ایران کو سر بلند کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ نے اپنے ملک کو عزت بخشی ہے۔ یہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے سر بلند کیا ہے، یہ محض ایک تعبیر نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو ہمارے ملک کے حکام جو سیاسی امور کے لیے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں وہ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ایران ان سیاستدانوں کی نظر میں جن سے ہم ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ایران کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی نظر میں ایران آج ایک خاص عزت و مقام حاصل کر چکا ہے، اور یہ اسی استقامت اور اسی طاقت کے مظاہروں کی وجہ سے ہے۔ میں آج دو موضوعات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اس فتنے کے بارے میں جو تقریباً 1 ماہ یا 40 دن پہلے پیش آیا، اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تجزیہ و تحلیل ہونا چاہیے۔ میں البتہ چند روز پہلے سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں، لہذا آج مختصر گفتگو کروں گا۔ لیکن جو لوگ اہل تجزیہ و تحلیل ہیں، اہل فکر ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کے بارے میں گفتگو کروں گا، جو در حقیقت زوال پذیر حکومت ہے، نابودی کے دہانے پر پہنچی ہوئی سلطنت ہے۔ اس بارے میں چند جملے عرض کروں گا، لیکن اس فتنے کے بارے میں ایک جملے میں آپ سے کہتا ہوں، میرے عزیزوں، جو کچھ بھی پیش آیا، جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوا، وہ ایک بغاوت تھی جو ناکام ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم فرض کریں کہ چند جوان یا غیر جوان کسی جگہ غصے میں آ گئے، کوئی حرکت انجام دے لی، کوئی اقدام کر لیا، کوئی احتجاج برپا کر لیا، کوئی ہنگامہ کر لیا۔ نہیں، یہ ان باتوں سے بڑھ کر تھا، یہ مکمل بغاوت تھی۔ البتہ یہ بغاوت ملت ایران کے پاؤں تلے کچل دی گئی۔ مختصر یہ کہ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا۔ امریکہ اور مقبوضہ فلسطین غاصب رجیم صہیونی، یعنی اسی باطل صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس اور جاسوسی اداروں نے بعض دوسرے ممالک کے انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے، جن میں سے بعض ممالک کو ہم جانتے بھی ہیں، اس مدت کے دوران کوشش کر کے ہمارے ملک میں کچھ تخریب کار افراد یا جرائم کا پس منظر رکھنے والے افراد کو ڈھونڈ نکالا، انہیں لے گئے، انہیں پیسہ دیا، اسلحہ دیا، تخریب کاری کی تربیت دی، فوجی مراکز یا سرکاری مراکز میں داخل ہونے کی تربیت دی، اور انہیں پھر واپس ایران بھیج دیا تاکہ وہ درست موقع کا انتظار کریں کہ جب بھی کوئی موقع ملے وہ اپنا کام کر دکھائیں۔ ان کا یہ کام ہے کہ چند سادہ دل مخاطبین کو، چاہے جوان ہو یا غیر جوان، اپنی طرف مجذوب کریں، متاثر کریں، انہیں غصہ دلائیں اور انہیں سخت میدانوں میں سخت اقدامات کرنے پر آمادہ کریں۔ جب انہیں یہ موقع مل گیا، تقریباً 1.5 ماہ پہلے وہ میدان میں اتر آئے اور ان سادہ دل، سادہ لوح اور بے تجربہ جوانوں کو آگے کر دیا۔ کہاں؟ کس کی طرف؟ ملکی حساس مراکز کی جانب، فوجی مراکز کی جانب، ملکی بنیادی ڈھانچے کے مراکز کی جانب، پیٹرول کے گوداموں کی جانب، حساس فوجی تنصیبات کی جانب، سرکاری املاک کی جانب۔ انہیں وہاں آگے بڑھا دیا گیا اور خود بھی مختلف ہتھیاروں کے ساتھ، ذاتی چھوٹے ہتھیار، بندوق، دستی بم وغیرہ، میدان میں اتر آئے۔ اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ تشدد اور کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر داعش کی طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ سختی کے ساتھ
بے رحمی کے ساتھ عمل کریں۔ چنانچہ زندہ انسانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، بچے کو اس کی باپ کی گود میں قتل کر دیتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، اور افسوس کہ ہمارے کچھ ہم وطن ان کی تخریب کاری کے باعث دار باقی کو روانہ ہو گئے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ہدف یہ تھا کہ اسلامی نظام کی بنیادوں کو کمزور کر دیں، انہیں متزلزل کر دیں، ملک کے حساس مراکز پر قبضہ کر لیں، ملک کے ٹیلی ویژن سینٹر پر قبضہ کر لیں اور اسی طرح کے کام انجام دیں۔ یہ وہ کام تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ انتظامی فورسز، بسیج، سپاہ اور بڑی تعداد میں ایسے جوان جو نہ بسیج نہ سپاہ کا حصہ تھے، ان کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ تخریب کاروں کے مقابل یہ لوگ آ کھڑے ہوئے۔ بعض نے خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کیا اور بعض شہید بھی ہوئے، لیکن آخرکار ہوا کیا؟ آخرکار دشمن چاہے مانے یا نہ مانے، یہ بغاوت جسے اتنے منصوبوں، اتنے اخراجات اور اتنی ٹریننگوں کے ساتھ ملک کے اندر کے لیے تیار کیا گیا تھا، خاک میں مل گئی، ناکام ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو پیش آیا تھا۔ یہ معاملہ ایک اہم معاملہ ہے، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ لہذا جو کچھ بھی پیش آیا وہ دشمن کی شکست اور ملت ایران کی فتح تھی۔ یہ بہت واضح ہے۔ اس کے بعد وہ غیر معمولی 11 جنوری کی ریلی اور پھر 22 فروری کی ریلی، جو واقعی ایک آیت الہی تھی۔ عوام کی عظیم اور ولولہ انگیز حرکت، جوش و جذبے سے بھرپور شرکت، یہ ایک پالیسی کی مانند ہے، اور اس کے بعد بھی یہ پالیسی ایسے ہی ہے۔ میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ملت ایران جو دشمن کی لالچی نگاہ اور دشمن کی سازش سے اس طرح کامیاب ہو کر باہر آئی ہے، اس کامیابی کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور وہ آمادگی کے ساتھ ہے، بیداری کے ساتھ ہے، قومی اتحاد کے ساتھ ہے۔ لیکن جو خون زمین پر بہائے گئے، ہم غمزدہ ہیں، ہم عزادار ہیں اس خون کی وجہ سے جو بہائے گئے۔ البتہ ایک گروہ، خود وہی مفسدین، فتنہ گر، بغاوت کرنے والے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جنہیں مہلت نہ ملی اور وہ ہلاکت کو پہنچ گئے، اور ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن ایک اور گروہ بھی تھا جو ان میں شامل نہیں تھا۔ دراصل یہ 3 گروہ تھے، 3 طرح کے تھے۔ یہاں میں مقتولین اور جان سے ہاتھ دھونے والوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک گروہ وہ ہے جو امن عامہ کے مدافع اور نظام اسلامی کی سلامتی کے محافظ تھے، خواہ انتظامی فورسز ہوں، خواہ بسیج ہوں یا سپاہ کی فورسز ہوں، اور خواہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دفاع کر رہے تھے اور شہید ہو گئے۔ یہ برترین، عظیم ترین شہداء میں سے ہیں۔ تو ایک گروہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک گروہ راہگیر افراد کا ہے۔ جب فتنہ گر شہر کے اندر فتنہ برپا کرتے ہیں تو صرف وہ افراد جو اس کے مقابل ہوتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے، بلکہ بے گناہ لوگوں میں سے بھی کئی لوگ جو سڑکوں پر ہوتے ہیں، اپنے کام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں، اور ان ہنگاموں میں بھی ایسے ہی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ دشمن کے فتنے کی زد میں آ گئے، لہذا یہ بھی شہید ہیں۔ یہ گولی جہاں سے بھی آئی ہو، دراصل دشمن کے فتنے کی وجہ سے ہے، اور لہذا یہ دوسرا گروہ بھی شہید ہے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ کھا گئے، جنہوں نے سادہ لوہی کا مظاہرہ کیا، تجربہ کار نہیں تھے، لہذا فتنہ گروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم میں سے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ ان میں سے بعض پشیمان بھی ہوئے ہیں، بعض نے مجھے خطوط بھی لکھے ہیں کہ ہم اس دن سڑک پر آئے اور فلاں فلاں کام کیے، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ جیل میں بھی نہیں ہیں، آزاد ہیں، لیکن اپنی غلطی پر پشیمان ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو ہنگاموں میں مارے گئے، حکام نے انہیں بھی شہید شمار کیا ہے۔
اچھا کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے جانی نقصان کا دائرہ، جنہیں ہم شہید کے عنوان سے شمار کرتے ہیں، ایک وسیع دائرہ ہے۔ سوائے ان اصحاب فتنہ، لیڈرز اور ان لوگوں کے جنہوں نے دشمن سے پیسہ لیا، اسلحہ لیا، ان کے علاوہ باقی سب، خواہ وہ امن عامہ کے محافظ افراد ہوں، خواہ راہگیر ہوں، اور خواہ وہ بھی جنہوں نے فتنہ گروں کے ساتھ چند قدم چل لیے تھے، یہ بھی ہمارے فرزند ہیں، اور ہم ان کے لیے رحمت کی طلب کرتے ہیں، مغفرت کی طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے غلطی کی، خداوند متعال ان کی غلطی سے درگزر فرمائے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، ایک عنصر امریکیوں کے ہاتھوں وجود میں آیا جس کا نام داعش ہے، جس کے بارے میں خود امریکیوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا ہے کہ داعش کو انہوں نے ہی وجود بخشا ہے۔ معین طریقوں سے داعش کم و بیش ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ نیا گروہ، یہ بھی نئے داعش ہیں۔ ہوشیار رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ حکام ایک طرح سے اور لوگ دوسری طرح سے، خصوصاً جوانوں کو اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ کون ان سے کیا بات کر رہا ہے، کون انہیں تجویز دے رہا ہے۔ اگر اس اصل مفسد گروہ میں سے کچھ لوگ اب بھی ملک کے اندر موجود ہوں، جو کہ یقیناً موجود ہوں گے، تو ان کا تعاقب ہونا چاہیے، انہیں سزا دی جانی چاہیے، ان کا محاکمہ ہونا چاہیے۔ ملت اس معاملے کی طلبگار ہے۔ سیکیورٹی اور عدالتی ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ جو لوگ دشمن کے ساتھ ہمراہی کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، دشمن کی آواز بنتے ہیں، چاہے عمل میں، چاہے زبان میں، یا چاہے تجزیہ و تحلیل میں، ان کے ساتھ عدالتی برتاؤ کریں، عادلانہ برتاؤ کریں۔ میں بیجا سختی کا حامی نہیں ہوں، لیکن بیجا نرمی بھی بیجا سختی کی طرح ملک کو نقصان میں مبتلا کرتی ہے۔ بس میرے گمان غالب کے مطابق جمہوریہ اسلامی کے بارے میں امریکہ کا آئندہ نقشہ اسی قسم کا ہے، اسی طرز کا کام ہے۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ لطف الہی سے بلا شک اس قسم کی ہر حرکت ملت ایران کے ہاتھوں نابود ہو جائے گی۔ قوم الحمدللہ زندہ ہے، بیدار ہے، آمادہ ہے، لیکن امریکہ کی زوال کی طرف بڑھتی ہوئی سلطنت کے بارے میں حقیقتاً زوال پذیر ہے۔ انہیں اقتصادی مشکلات درپیش ہیں، سیاسی مشکلات درپیش ہیں، سماجی مشکلات درپیش ہیں۔ امریکہ کے 50% سے زیادہ لوگ اپنے موجودہ صدر کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ اس ملک کے مسائل ہیں، وہ خود مشکلات میں غرق ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کروں، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایران کو نگلنا چاہتے ہیں، اور ملت ایران اس میں رکاوٹ ہے، جمہوریہ اسلامی اس میں رکاوٹ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملت ایران پر تسلط حاصل کریں، اور یہ باتیں جو امریکہ کا صدر کہتا ہے، جن کی طرف میں ابھی اشارہ کروں گا، کبھی دھمکی دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ فلاں کام ہونا چاہیے، فلاں کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت ایران پر تسلط کے خواہش مند ہیں۔ ملت ایران اپنے اسلامی اور شیعہ نظریہ و سبق کو اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرتا۔ ملت ایران در حقیقت یہ کہتی ہے، ہم جیسی ملت اس ثقافت کے ساتھ، اس تاریخی سابقے کے ساتھ، ان عالی معارف کے ساتھ، ان فاسد افراد جیسے لیڈرز کے ساتھ جو آج امریکہ میں برسر اقتدار ہیں، ہرگز بیعت نہیں کرے گی۔ ان کی بدعنوانی کے بارے میں
جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ ایک طرف، اور اس بدنام اور فاسد جزیرے کا معاملہ ایک طرف۔ یہ انکشافات در حقیقت مغربی تمدن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جب ہم مغربی تمدن کے بارے میں، مغربی لبرل ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی مراد ہوتی ہے۔ 200 سال 300 سال حرکت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ایسی ہی کسی چیز کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ جزیرہ ایک نمونہ ہے۔ اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح یہ چیز ظاہر نہیں تھی اور ظاہر ہو گئی، اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ خوب اب امریکہ کے مسئلے کے بارے میں۔ امریکہ کا سرکاری تشہیراتی ماحول اور صہیونی مطبوعات و ذرائع ابلاغ میڈیا جو امریکہ میں سرگرم ہے، ان دنوں ایران کے بارے میں تقریباً مسلسل دھمکی دے رہا ہے۔ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ آپ تبریز کے لوگ اور ملت ایران کے بہت سے افراد نے اس 11 فروری کو ان دھمکیوں کا بھرپور جواب دے دیا ہے۔ آپ نے دکھا دیا کہ ان کی یہ دھمکی اثر نہیں رکھتی، بلکہ ان کی دھمکی کا اثر برعکس الٹا ہوتا ہے اور عوام کے جوش و جذبے میں مزید اضافہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس 11 فروری کی ریلی میں ملت ایران کی بھرپور شرکت نے بے معنی اور کھوکھلی باتوں میں سے بہت سی باتوں کا جواب دے دیا ہے۔ امریکہ کے موجودہ حکام کہتے پھرتے ہیں، اور وہ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں، خود امریکی جو اب مسلسل دھمکی دیتے ہیں کہ جنگ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، جانتے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی اقتصادی مشکلات، ان کی سیاسی مشکلات، ان کا بین الاقوامی اعتماد اور عزت اس طرح کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کریں گے تو ان کے سامنے کیسا مستقبل ہوگا۔ فاسد اور ظالم امریکی سلطنت کے زوال کی نشانیوں میں سے ایک ان کا لاجک لیس ہونا ہے، بے عقل ہونا ہے۔ وہ بے منطق ہیں۔ جب کوئی حکومت کوئی کام انجام دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے، لیکن وہ بے منطق ہیں۔ ان کے غیر منطقی طرز عمل میں سے ایک یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے داخلی امور سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ اول تو وہ ایران کے داخلی مسائل میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے داخلی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے وہ ہمارے ہتھیار کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ڈیٹرنس ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے۔ اگر کسی ملک کے پاس ڈیٹرنس ہتھیار نہ ہو تو وہ ملک دشمنوں کے پاؤں تلے کچلا جاتا ہے۔ ڈیٹرنس ہتھیار ہماری ملت کے واجبات میں سے ایک ہیں۔ امریکی اس معاملے میں بے وجہ مداخلت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فلاں قسم کے میزائل ہوں، فلاں قسم کے نہ ہوں، فلاں حد تک کی رینج ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ ملت ایران سے متعلق ہے۔ یا صلح آمیز ایٹمی صنعت کا معاملہ؟ صلح آمیز ایٹمی صنعت جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ملک کے انتظام کے لیے ہے، زراعت کے لیے ہے، علاج و صحت کے لیے ہے، توانائی کے لیے ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے ہے جو ایٹمی توانائی پر منحصر ہیں۔ ملت ایران اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ ہمارا مسلم حق ہے، یہ خود بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے معاہدوں
اور ضابطوں میں موجود ہے، یعنی تمام ممالک کو حق حاصل ہے کہ اپنے ملک کے اندر جوہری تنصیبات رکھیں، حتیٰ کہ افزودگی کی تنصیبات بھی رکھیں۔ یہ ملتوں کے حقوق میں سے ہے۔ امریکی کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ دراصل یہ امریکہ کے آج اور کل کے حکام کی کج فکری اور بے ترتیبی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ اور اب اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، کہتے ہیں آئیں آپ کی ایٹمی توانائی کے بارے میں ہم مل کر مذاکرات کریں، اور مذاکرات کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کے پاس یہ توانائی نہ ہو۔ اگر واقعی کوئی مذاکرات ہونے چاہیے، حالانکہ مذاکرات کی جگہ نہیں ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی مذاکرات ہو بھی جائیں، تو مذاکرات کا نتیجہ پہلے سے متعین کر دینا ایک غلط اور احمقانہ کام ہے۔ اچھا تم کہتے ہو آؤ ہم بات کریں تاکہ فلاں موضوع پر کسی اتفاق تک پہنچ سکیں، تو پھر نتیجہ کیوں متعین کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے لازماً ہمیں اس نتیجے تک پہنچنا ہے۔ یہ احمقانہ ہے۔ یہ احمقانہ کام امریکہ کے حکام، بعض سینیٹرز اور صدور اور دوسرے لوگ انجام دے رہے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ ان کے لیے یہ راستہ بند گلی ہے۔ ان کے خیال میں امریکی صدر مسلسل کہتا بھی رہتا ہے کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور فوج کبھی ایسی ضربت کھا بھی سکتی ہے کہ وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے۔ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی طرف بحری بیڑا بھیجا ہے۔ بہت خوب، البتہ بحری بیڑا ایک خطرناک وسیلہ ضرور ہے، لیکن بحری بیڑے سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اس بحری بیڑے کو سمندر کی تہوں میں غرق کر سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر نے اپنی ایک حالیہ گفتگو میں کہا کہ 47 سال سے امریکہ جمہوریہ اسلامی ایران کو ختم نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے لوگوں سے شکایت کی کہ 47 سال سے امریکہ جمہوریہ اسلامی ایران کو ختم نہیں کر سکا۔ یہ ایک اچھا اعتراف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اب بھی یہ کام نہیں کر سکو گے۔ جمہوریہ اسلامی یعنی ایک زندہ قوم۔ جمہوریہ اسلامی عوام سے الگ کوئی حکومت نہیں ہے۔ جمہوریہ اسلامی سے مراد ملت ایران ہے۔ یہ ثابت قدم ملت، یہ مضبوط قوم، یہ وہ ملت جو اپنی ترقی کے لیے محنت کرنے، کام کرنے، کوشش کرنے کے لیے تیار ہے، اور الحمدللہ ان 47 سالوں میں ترقی کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ اس دن جب جمہوریہ اسلامی ایک ننھا پودا تھا، تم اسے زمین سے اکھاڑ کر نکال نہ سکے، اور آج الحمدللہ جمہوریہ اسلامی ایک عظیم اور ثمر آور شجرہ مبارک ہے۔ میں اپنی گزارشات کے اختتام پر
محترم حکومتی حکام سے، محترم مسئولین سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، جتنا بھی کام کرتے ہیں، اسے دگنا کر دیں، اسے زیادہ کر دیں۔ ہمارے پاس بہت سے امکانات ہیں، وسائل ہیں۔ ملک میں اس قدر مہنگائی کا ہونا غیر منطقی ہے۔ قومی کرنسی کی ویلیو کا اس حد تک گر جانا غیر منطقی ہے۔ ان امور کی اصلاح ہونی چاہیے، اور امید ہے کہ خدا کے فضل سے اصلاح ہوگی۔ محترم حکام نے کچھ کام شروع کیے ہیں، انہیں چاہیے کہ سنجیدگی اور دقت کے ساتھ تمام جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کاموں کو جاری رکھیں، داخلی مشکلات کو برطرف کریں، کاروباری ماحول کو پرسکون بنائیں۔ اگر کوئی دھمکی موجود ہے تو فضل الہی سے دھمکی کو بے اثر کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں۔ لوگ اپنا کام کریں، اپنی زندگی گزاریں، اپنی تعلیم حاصل کریں، کاروباری ماحول کو پرسکون کریں، اپنی تجارت بے فکری کے ساتھ انجام دیں۔ ملک میں سکون کا ماحول، اعتماد بے نفس کا ماحول، سکینت کا ماحول غالب ہونا چاہیے۔ فنزل اللہ سکینہ علی رسولہ و علی المومنین۔ خداوند متعال انشاءاللہ سکون کو، قلبی اطمینان کو ہر ایک فرد پر نازل کرے گا اور لطف فرمائے گا، اور حکام کو بھی کامیاب کرے گا تاکہ وہ اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ میں عزیز شہداء کے خاندانوں کو، جنہوں نے یہ طویل راستہ طے کیا اور تشریف لائے، خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سب کے سب کامیاب رہیں، اور خداوند متعال ان عزیز شہداء کو پیغمبر اکرم کے ساتھ محشور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔